بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، جو خرچ کرتے رہتے ہیں فراخی میں اور تنگی میں، اور غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کچھ نیکیاں گنائی گئیں اور اس کے بعد یہ فرما دیا کہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوست رکھے؟ کیا ہم چاہتے ہیں یہ بات؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ فراخی میں اور تنگی میں دونوں حال میں خرچ کرنا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ خیرات یہ صرف مالداروں کا کام ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ تو مالداروں کے لیے نکالنا ہے، وہ مالداروں کا کام ہے، لیکن یہ حکم تو سب کے لیے ہے جو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ خرچ نہیں کر دیا، جو خرچ کرتے رہتے ہیں، مال ہے، وسعت ہے تو بھی، اور اگر کسی قسم کی تنگی ہے تو بھی، اور غصہ آئے تو اسے دبا لیتے ہیں۔ غصہ نہ آئے ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا جنہیں غصہ نہیں آتا وہ اللہ کے دوست ہیں، یہ نہیں کہا گیا۔ اللہ کے دوست کون ہوں گے؟ اللہ دوست بنے گا تو دونوں ہی تو ہو جائیں گے نا دوست، ہم ان کے دوست تو ہمارے دوست، محبت ایک طرف سے تو ہوتی نہیں۔ تو یہ دوستی اللہ کی حاصل کرنے کے لیے ایک نسخہ بیان کیا گیا اس کتاب میں اور قرآن میں ہے۔ اللہ ہمارا دوست ہو جائے، ہم اللہ کے دوست ہو جائیں، یہ ہم چاہتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی عمل ہم نہ کرتے ہوں تو کرنا شروع کر دیں۔ بار بار ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ایمان والا غلطی نہیں کرے گا، ایسا نہیں لکھا ہے کہیں کہ ایمان والا غلطی نہیں کرے گا۔ ایمان والا غلطی کرے گا جب اسے کوئی بتا دے گا کہ یہ غلط ہے، تو ایمان والا توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ اتری کس کے لیے ہے؟ توبہ تو سب کے لیے اتری ہے، لیکن ایمان والوں کی خاص صفت یہ ہے کہ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ عمل غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ پھر ان سے غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لیں گے، توبہ کا دروازہ بند تو ہوا نہیں۔ لیکن یہ بات کہ ہم جس طرح سے جی رہے ہیں ایسے ہی جیئیں گے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ہمارا ایک معاشرہ ہے، ہمارا ایک ماحول ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، سب کا کچھ الگ الگ ہے، کسی کے ہاں کچھ ہے، کسی کے ہاں کچھ ہے۔ اسلام سب کے ہاں ایک جیسا ہے، رسمیں سب کے ہاں الگ الگ ہیں، کچھ مشترکہ بھی ہیں۔ جب سب ایک جیسے ہوں گے تو جوڑ ہو جائے گا، اور جب سب الگ الگ ہوں گے تو توڑ ہوگا۔ توڑ کیوں ہوگا؟ اور جب اس پر آ جائیں گے شریعت پر کہ بھائی چلو ہم جو کچھ غلط کر رہے ہیں، ہمارے ہاں جو رسمیں ہو رہی ہیں، ہم معلوم کریں اس کا دین کیا ہے، اور جب معلوم کریں گے تو دونوں کو ایک ہی دین بتایا جائے گا کہ ایسے مسئلے کا دین یہ ہے، پھر دونوں ایک بات پر اتفاق کر لیں گے کہ ہمیں دین پہ چلنا ہے تاکہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ تو اتفاق ہوگا تو پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں 4 آدمی مل کر نہیں رہتے، اتنا بڑا اختلاف ہے 4 آدمی میں۔ اختلاف تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہے، نہیں اختلاف کے ساتھ جھگڑے ہیں۔ اختلاف ہوگا، لیکن جب اختلاف کرنے والے شریعت کی روشنی میں معلوم کریں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے، اختلاف میں ایمان ہے تو جو غلط ہو توبہ کر لے گا، پھر اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اختلاف ختم ہو جائے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ پاک نے ایسی پیاری شریعت دیا ہے جہاں صرف پیار ہے، جہاں صرف پیار ہے، اور ہمارے گھروں میں ہر جگہ غصہ ہے۔ غصے کا تو ماحول بنے گا ہی نہیں، بنے گا ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اتنی پیار کی باتیں کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں خوب پیار کے ساتھ رہوں، پیار کے ساتھ رہوں۔
اب آپ بولیں گے پھر بیوی کو لائے گا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیان بیوی کے بغیر ختم ہی نہیں ہوتا، پورا ہی نہیں ہوتا. اور آپ بھی بیوی کے بغیر رہ سکتے ہیں کیا؟ یہ بتا دیجئے. رہ سکتے ہیں؟ کتنے دن رہ لیں گے؟ ابھی کسی کی روٹ کے چلی آئی تو دعا 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 اتنے میسج آ رہے ہیں. ہاں، اور روٹ کے چلی گئی ہے، 5-6 دن ہو گیا ہے، تب دعا کرو. کیا دعا کرو بھائی؟ آ جائے. میں نے کہا جب رہتی تو مصیبت کہتے ہو، چلی جاتی تو کہتے آ جائیں. عجیب بات ہے. رہتی ہے تو مصیبت ہے. پچھلی دفعہ کہا تھا نا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا دیکھو ٹینشن کے ساتھ مت سویا کرو. تو مریض نے کہا میکے بھیج دوں؟ جی مسکرائیے ذرا، ہنسیے، ہنستے رہیے، ہنستے رہا کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مسکراہٹ والا کوئی نہیں تھا، اس لیے یہ سنت بھی اپنائی جائے. میں ہومیوپیتھ کی دوا کھاتا ہوں، اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اہلیہ دیتی ہیں اور میں کھاتا ہوں. میں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں، نکال کے دیتی ہیں اور میں پی لیتا ہوں. 3 قطرے والی دوا آج پانی میں 10 قطرے ڈالی گئی. کتنی ڈالی گئی؟ 10 قطرے. پتہ نہیں کیوں میرا دل کھٹکا. میں نے کہا کون سی ڈالا؟ کو پیلے ڈھکن والے. میں نے کہا انا للہ. کیوں؟ وہ تو آپ روز پیتے ہیں. اب دیکھو یہ بات، جو ہم کبھی نہیں پیتے ہم 3 قطرہ زبان پہ ڈالتے ہیں، اور ان کے آگے جو شیشی رکھی اس پہ لکھا ہے 10 قطرہ پانی میں ڈال کر. رکھی ایک دم آگے سامنے ہی رکھی، انہوں نے نکال کے رکھا، میں نے نہیں رکھا ہے. تو جب میں نے انا للہ پڑھا تو انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا تو 3 قطرہ. آپ تو روز ہی پیتے ہیں 10 قطرہ. کیا کہا جائے؟ کیا کہ تیری سمجھ میں آتا ہے کہ روز پلاتی ہے اس کے بعد بھی ایسی حرکت کرتی ہے؟ جمعہ کا ٹائم ہے وہاں بیان کرنے کا، یار تو کیا مصیبت. ہاں یہ بولنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھو تم بھول گئی، تم بھول گئی. کچھ بات آگے بڑھے گی. اچھا ایسی حالت میں جب ان کو غلطی کا اعتراف ہو جائے گا اور علم ہو جائے گا تو پشیمانی ہوگی؟ ذرا بولو، میری بات کا جواب دو. پشیمانی ہوگی. تو غصے سے ڈانٹ کر پشیمان کیوں کرنا؟ وہ تو آگے وہیں پہنچنے والی ہے. اچھا جب ایک عورت نے غلطی کیا اور اسے پتہ چل گیا تو پشیماں ہو گئی، تو ہم غلطی کریں اور ہمیں پتہ چل جائے تو کہیں ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، صحیح ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں صرف بیوی آتی ہے، بیوی کے ساتھ بہت بڑی نصیحت کی بات آتی ہے کہ اس بیوی کو غلطی کا علم ہو گیا تو یہ پشیماں ہو گئی، اور ہمیں غلطی کا علم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ کے ہاں حساب کتاب جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب جب دیا جائے گا کہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے نا ہم سب ایمان والے راضی ہو جائیں گے اللہ پاک؟ نہیں ہوں گے نا. اس لیے غصہ نہ آئے یہ نہیں لکھا ہے. غلطی نہیں کرے گا ایمان والا یہ بھی نہیں لکھا ہے. غلطی تو ہوگی، سب سے غلطی ہوگی. بلکہ تو کتنی پیاری بات لکھی ہے، شریعت کتنی اچھی ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق دے، اور جیسی عظمت محبت دل میں ہونی چاہیے اللہ دل میں اتار دے. شریعت کا دوسرا نام ہے چین سے زندگی گزارنے کا طریقہ. نہ دل میں جھگڑا نہ باہر جھگڑا. بہت سے لوگ صبر کر لیتے ہیں لیکن دل میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، موقع کا انتظار کرتے ہیں. اور ہوتا ہے موقع کا انتظار ہو تو فطرت ہے. بڑے ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. دیکھو یہ کتنے چھوٹے سے ہیں، دیکھا نا آپ نے؟ اب بیٹھ جاؤ. ان سے چھوٹی میری ایک پوتی ہے. ان کو دیکھ لیا نا کتنے چھوٹے ہیں. ان سے چھوٹی میری ایک پوتی ہے. دونوں بلڈنگ میں کھیل رہے تھے. اتنا بڑا ایک لڑکا اور مفتی صاحب کو بیٹھے ہیں جنہیں نماز پڑھائے، اور میری پوتی اور دوسرے بچے بھی. آپس میں ان کا کچھ رنجش ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. تو چونکہ میرے گھر میں بچہ تھا اس لیے پوتی نے بڑی دادا گیری کیا. اے نکل جائے بلڈنگ سے، چل نکل جائے یہاں سے. اب وہ دروازے تک جاتے پھر کھڑا ہو، نکل باہر تو بلڈنگ سے. اور نکلتے نکلتے اس نے کہا ٹھیک ہے میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو ایسی بلڈنگ بناؤں گا پھر تجھ کو بتاؤں گا. دیکھو یہ آج سے پرورش پا رہا ہے دل کے اندر یہ جذبہ. تو ہم اتنے بڑے ہو گئے تو مر گیا کیا؟ یہ کہ یہ بھی جوان ہو گیا. اس لیے نہ زبان سے ظاہر سے لڑو نہ جی سے لڑو. ہاں جو جی میں لڑتا رہتا ہے سب سے زیادہ بے چین وہی ہے آج کے معاشرے میں.
کیا کروں سمجھ میں آتا نہیں ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں بہت آ جائے گا، شریعت پہ چلے جاؤ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ان کا فون آتا رہا، دعا دعا دعا۔ میں نے کہا یار اللہ نے تم کو ٹینشن فری کر دیا، اب کیا ضرورت ہے؟ میں نے ذرا ان کو چھیڑا، پہنچ گئے نا آپ جہاں میں نے بات کیا تھا؟ معاف کرنا میری باتیں سب ایسی ہے، کہاں بچہ اٹھا کے لے کر آیا۔ بار بار مجھ سے تو کہتا رہا کہ میرے ابا گھر میں بہت اخلاق کے ساتھ اماں سے رہتے ہیں، آپ کی تعریف تو بہت کرتا رہے۔ دیکھنے کا میرا بھی جی چاہتا تھا، مگر بمبئی آتا ہوں تو اتنی مشغولی ہوتی ہے، وہ لاتا کم ہوں۔ اب آپ آگے پھنس گئے تو بولے یار کہیں تو بول رہا کوئی تقریر کرنے والا ہے، یہ تو کچھ کہاں کہاں کی باتیں کرتا ہے۔ جہاں جہاں ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہیں کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ ٹھوکر نہ کھائیں۔ تو غصہ آئے گا تو کیا کرنا ہے؟ دبا لینا ہے، پی جانا ہے۔ اس سے اچھا کوئی گھونٹ نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی گھونٹ نہیں۔ جس گھونٹ کے پینے سے خدا مل جاتا تو اس سے اچھا گھونٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ بتا تو تم۔ کوئی گھونٹ اتنا پیارا نہیں ہے کہ غصے کا گھونٹ پی جاؤ تو خدا مل جائے گا۔ کیا پیارا گھونٹ ہے یہ۔ اس لیے غصہ آئے گا، غصہ نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی مہربانی کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں، نہ ان کے نبی نے مہربانی کے سوا کچھ کیا نہ وہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ شیطان کو لگایا ساتھ میں اور نفس کو لگایا، اور یہ چاہتا ہے کہ غصہ کرے۔ کیا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے غصہ کرے۔ کیوں چاہتا ہے؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے غصہ ہی کیا ہے تو میں شیطان ہوا ہوں۔ کیا ہے؟ غصہ ہی کیا تو شیطان ہوا، اور اس نے کہا کہ سب کو میں شیطان ہی بناؤں گا۔ مفہوم یہی ہے، یعنی نافرمان بناؤں گا، نافرمان بناؤں گا، یہ کہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں نافرمان اور شیطان کیوں ہو گیا؟ اسی لیے ہوا کہ میں نے غصہ کیا۔ تو اس نے کہا ماحول ایسا بناؤ کہ ہر وقت لوگ غصہ کریں۔ کیا بنایا ماحول؟ کہ ہر وقت لوگ غصہ کریں۔ اب ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، صبح سے لے کے شام تک کتنی دفعہ غصہ آتا ہے۔ آج کل کے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ پر آ رہا ہے، اور 2 چھوٹے بچوں کا غصہ بھی ہم نے آپ کو سنا دیا۔ جیسے لوگ بڑے ہو رہے ہیں ویسے ان کا نفس بھی بڑا ہو رہا ہے، ویسے ساتھ میں لگا ہوا شیطان بھی بڑا ہو رہا ہے۔ تو اس نے اتنا ماحول بنایا کہ غصہ آنا ہی چاہیے، تو غصہ آنا چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو غصہ کر، تو غصے کا ماحول بنا۔ یہ ہماری زبان ہے بھائی، کہیں بولنا نہیں، اللہ نے کہاں لکھا ہے، تلاش کرو گے تو مل ہی جائے گا، مفہوم تو ملے گا، مفہوم تو یہی ملے گا انشاءاللہ کہ تو غصے کا ماحول بناتا رہے۔ اور میں نے بھی طے کر لیا کہ جو بندہ غصہ ضبط کر لے گا اس کو میں ہی مل جاؤں گا، اور جس کا سپورٹر اللہ بن جائے اس کا شیطان کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو اپنے اتنے بڑے سپورٹ کو کیوں کھونا ہے بھائی؟ بتا تو چلے۔ ہر بڑے سے تعلق آدمی چاہتا ہے کہ فلاں بڑے سے تعلق ہو جائے، فلاں بڑے سے تعلق ہو جائے۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اس سے تعلق بنانا اور وہ ہم کو دوست بنا لے، کتنا آسان نسخہ ہے۔ تو کریں گے آج سے غصہ؟ آئے گا، جس دن نہ آئے گا اس دن علاج کرانا، سمجھ لینا روح بیمار ہو گئی۔ جس دن نہ آئے غصہ اس دن سمجھ لینا کہ روح بیمار ہو چکی ہے۔ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ ہاں، غصے کی بات پر غصہ نہ آئے، ہاں غصے کی بات پر غصہ نہ آئے، وہ ڈاکٹر صاحب نے لقمہ دیا اور اچھا ہے یہ، غصے کی بات پر غصہ نہ آئے تو گدھا ہے، اور غصے کے بات پر قابو نہ کرے تو شیطان ہے۔ بہت اچھی بات کہ اس پہ قابو نہ کرے تو شیطان ہے۔ تو آج سے بیوی کو قابو میں کریں گے، اپنے آپ کو کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ اور بیوی کو نسخہ بتا دیجئے کہ تو شوہر کو قابو کرنا چاہتی ہے، ہر بیوی بولے گی بلاؤ کون حضرت ہے۔ ہاں، یہ تو میری دعوت ہو جائے گی۔ ہر بیوی، ہر عورت کی تمنا ہے شوہر میرے قابو میں ہو جائے۔ تو اس کے قابو میں مت ہو، مگر قابو میں ہو ایسا جتایا کرو تو وہ تمہارے قابو میں ہو جائے گی۔ تمہارا نسخہ پہلے بتا دوں، تم لوگ موجود ہو نا، تم لوگ بھی تو چاہتے ہو بیوی ہمارے قبضے میں رہے۔ اس لیے
بیویوں کو اگر بتا دیا جائے کہ تم غصہ چھوڑ دو تمہارا شوہر تمہارے قابو میں رہے گا، تم غصہ چھوڑ دو آئے گا تم کو، تم غصہ نہ کرو تمہارا شوہر تمہارے قابو میں رہے گا۔ دیکھو ایمان جب تک ہے کسی کے پاس، جب تک ہر غلطی پر وہ پچھتاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی غلطیاں ہمارے معاشرے کی رسمیں ہیں جس پر ہم پچھتاتے نہیں، اور جس پر پچھتاتے نہیں اس پہ توبہ نہیں، اور توبہ نہیں تو رسم لکھی جائے گی، وہ عمل لکھا رہے گا، قیامت پہ کھلے گا تو کیا ہوگا۔ اس لیے بغور اپنی اپنی زندگی دیکھی جائے، ہم جیسے جی رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب سنت اور شریعت کی روشنی میں صحیح ہو رہا ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر میری بات یاد رکھو، غلطی تو ہوگی۔ اس وقت اپنے آپ سے کہو کہ دیکھ یہ غلطی ہے، اس سے توبہ کر لیں، یہ اچھی بات نہیں۔ اسی غلطی کے ساتھ ابھی مر گیا تو موت تو کسی وقت آئے گی، تو پھر اٹھے گا تو کیا جواب دے گا اللہ کو؟ کیا جواب دے گا؟ اگر ایمان ہے، ایمان تو اسی کا نام ہے نا کہ جو نہیں جانتے نہیں دیکھتے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہ سب سچ ہے۔ ہمارے مشاہدے کی آنکھیں کی یہ دیکھیں گے تو سچ مانیں گے، تو ایمان نہیں ہوگا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں یہ بات ملتی ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، نیکی اور برائی دیکھی جائے گی، اس وقت ایسے وہ گناہ جس سے توبہ ہی نہ ہوا ہو تو سب باقی رہنے والے کہ نہیں؟ ہم کچھ گناہوں کو گناہ سمجھ رہے ہیں، اگر بدنگاہی ہو گئی تو سمجھتے گناہ ہے، توبہ کر لیتے ہیں۔ غیبت ہے تو کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ کو نہیں معلوم، جب بتا دو تو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں، ہر گناہ چھوڑا جا سکتا ہے، کیوں اللہ نے کہا ظاہر اور باطن کے دونوں گناہ چھوڑ دو، تو اس کا مطلب کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے ایسا نہیں۔ غصے کے ساتھ ساتھ غیبت کی بات آ گئی تو ایک بات سنا دوں میں درمیان میں کہ ایک صاحب ہمارے پاس آتے تھے، بہت دیندار ماشاءاللہ اور اہل علم سے جوان، ایک دم تندرست، دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے، تو وہاں کالینہ میں بیان میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ غیبت کا بیان سن کر تو بہت ہی ڈر لگ گیا ہے، یعنی جتنی نیکیاں کرتے ہیں سب دوسرے کو دے دیتے ہیں، اس لیے بھی یہ سن کر تو ہم نے توبہ کر لیا، غیبت کرتے نہیں، اور ہمارے گھر میں ماحول بن گیا۔ اور ایک جملہ یاد رکھو، کسی جوان کا جملہ ہے، جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، غیبت ہوگی نہیں، جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، غیبت ہوگی نہیں، اپنی نیکی کہیں نہیں۔ ارے روپیہ پیسہ نہیں دے سکتے جو عارضی نفع کی چیز ہے، نیکیاں جو دائمی نفع کی چیز ہم دوسروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن ان کو فکر ہو گئی، انہوں نے طے کر لیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے ایک دن کی بڑی مشکل یہ ہے کہ میرا کارخانہ ہے اور میرے ایک استاد ہیں جو فرصت سے رہتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، استاد ہونے کی نسبت میں ان کو چائے وائے پلاتا ہوں، اکرام کرتا ہوں، لیکن وہ بیٹھتے ہی غیبت شروع کر دیتے ہیں، تو کیا کروں؟ تو میں نے کہا ان سے کہنا کہ میں ایک جگہ بیعت ہو گیا ہوں، میرا پیر ذرا بہت ٹیڑھا قسم کا ہے، وہ حساب لیتا ہے، وہ بولتا ہے تم بتاؤ کیا غلط کر کے آؤ، بتاؤ مجھے، اور سزا دیتا ہے، تو اس کو ہم بتانا پڑے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت کہ مجھے غیبت کی عادت ہے، دوسروں کی بات کرتا ہوں، ان کو مت کہنا، اس لیے ابھی ہم لوگ دوسرے کی بات نہیں کریں گے۔ تو جیسے انہوں نے شروع کیا، انہوں نے کہا حضرت سنوں گا تو بھی جواب دینا ہوئے گا، اور کم سے کم ایک دفعہ سنوں گا تو 20 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ غیبت کرنے والا کان کی تلاش میں رہتا ہے، غصہ کرنے والا کمزور کی تلاش میں رہتا ہے۔ غصہ وہیں کس پہ کرتا ہے؟ مضبوط پہ نہیں کرتا، آتا ہے وہاں بھی آتا ہے اور یہاں بھی آتا ہے، تو یہ ظالم بن جاتا ہے، اور ظالموں کو اللہ دوست نہیں رکھتا ہے۔ یہاں دوستی کا ڈھنگ بتایا اور وہاں کس کو دوست نہیں رکھتا وہ بتایا، سب ہے نا بھائی کتاب میں۔ ظالم کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ ہم اپنے گھروں میں بہت بڑے بڑے مظالم ڈھا رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ظالم مسلط کیے گئے ہیں۔ یہ ان کا قصور کچھ بھی نہیں ہے، ان کا رونا ہی نہیں ہے، ہم بدلیں اللہ نظام بدل دے گا۔ کتاب میں ایک بات لکھی 40-45 سال پہلے پڑھا تھا تقریباً، جس کا خلاصہ ہے میرے بندو اگر تم میری بات مانو، میرے بندو اگر تم میری بات مانو، جو تم چاہو گے وہ کر دوں گا، جب تم چاہو گے بارش کروں گا، جب چاہو گے بارش روک دوں گا، اور بارش رات کو کروں گا تاکہ تم کو دن کے کام میں خلل نہ ہو۔ اب بتاؤ ہم کو جب ایسی پیاری شریعت اللہ نے دیا، اللہ ہمارا ہے، ہمیں سب کچھ بتاتا ہے، تو ہم اس سے بھی دوستی نہ کریں تو پھر کس سے کریں گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ تو اس لیے اس میں جو ہم نے سنایا تھا اس میں سے غصے کی ایک بات آ گئی تھی
اور درمیان میں بیوی کیسے قابو میں ہو جائے یہ بھی بات آئی، اور بیوی حق کے قابو میں ہم کیسے چلے جائیں؟ تو بیوی غصہ چھوڑ دے، ہم اس کے قابو میں رہیں گے نہیں لیکن جتائیں گے بہت۔ ہم کس کے قابو میں رہیں گے؟ شریعت کے قابو میں رہیں گے۔ کس کے قابو میں؟ اور اس کی کوشش پیار سے کر کے اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، ان کا پہلے حق ہوتا ہے، ان کو سمجھائیں گے۔ جب ان کو سمجھائیں گے تو چھوٹا سمجھا گا، اے چل کل کا بچہ مجھے سمجھاتا ہے، تو جواب نہیں دینا ہے، اس وقت پیار سے خاموش ہو جانا ہے۔ اس لیے کچھ باتیں کہی گئیں، اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرما دے۔ اللہ سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے، اگر اللہ نے ہم کو دوست بنا لیا اور ہم اس کے دوست ہو گئے تو پھر ہم ہی جیتیں گے، ہم ہاریں گے نہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ بھائی غیبت بھی نہیں کریں گے نا؟ ہاں۔